بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ ایک اور حکمت بھرے واقعے کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، حضرت لقمان اگرچہ غلام اور غلام زادے تھے، لیکن باخدا حرص و ہوس سے پاک تھے۔ ان کا آقا بھی ظاہر میں تو مالک تھا، لیکن دراصل ان کے مرتبے سے واقف اور دل سے ان کا غلام ہو گیا تھا۔ لقمان اپنا بید چھپا کے رکھتے تھے اور آقا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرتا تھا۔ اسے تو حضرت لقمان سے یہاں تک محبت اور عقیدت ہو گئی تھی کہ جو کھانا ملازمین اس کے واسطے حاضر کرتے تو وہ ساتھ ہی لقمان کے پاس آدمی روانہ کر دیتا تاکہ پہلے وہ کھا لیں اور ان کا بقیہ وہ کھائے۔ وہ لقمان کا جوٹھا کھاتا اور خوش ہوتا تھا، اور جو کھانا وہ نہ کھاتے اسے پھینک دیتا تھا، اور اگر کھاتا بھی تو بالکل بے دل اور بے بوک کے ساتھ کھاتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی، ایک دفعہ کا اتفاق یہ ہوا کہ ایک خربوزہ تحفے میں آیا اور لقمان اس وقت حاضر نہ تھے۔ مالک نے غلام سے کہا، جلدی جاؤ اور میرے فرزند حضرت لقمان کو تو بلا لاؤ۔ جب لقمان آئے اور سامنے بیٹھے تو مالک نے چھری لی اور خود خربوزہ کاٹا اور ایک کاش لقمان کو دی۔ انہوں نے ایسے شوق اور رغبت سے کھائی کہ مالک نے دوسری کاش دی، یہاں تک کہ 70ویں کاش تک وہ اسی طرح ذوق اور شوق سے کھاتے رہے۔ جب صرف ایک کاش باقی رہی تو مالک نے کہا، اس کو میں کھاؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنا میٹھا خربوزہ ہے۔ اس نے تو ایسا مزے لے لے کر کھایا کہ دوسروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کھانے کو جی چاہا۔ جب مالک نے کھایا تو خربوزے کی کرواہٹ نے حلق میں مرچیں سی لگا دی اور زبان میں آبلے پڑ گئے۔ گھنٹہ بھر تک اس کی کڑواہٹ سے بد مزہ رہا۔ پھر حیرت سے پوچھا کہ او عزیز، تو نے اس زہر کو کیوں نوش کیا اور اس قہر کو مہر کیوں سمجھ لیا؟ یہ بھی کوئی صبر ہے؟ اور یہ صبر کس کے سبب ہے؟ شاید تو اپنی جان کا دشمن ہے۔ تو نے کھانے سے بچنے کا ہیلا کیوں نہیں کیا؟ یہ ہی کہہ دیا ہوتا، مجھے اس کے کھانے میں عذر ہے، ذرا توقف کیجیے۔ حضرت لقمان نے کہا، میں نے تمہارے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اس قدر کھایا ہے کہ مارے شرم کے دوہرا ہوا جاتا ہوں۔ اس لیے اے صاحب معرفت، مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ چیز تمہارے ہاتھ سے نہ کھاؤں۔ میرے تمام اعضاء و جوارح تمہاری عطا سے پلے ہیں اور تمہارے ہی دانا و دام میں اسیر ہیں۔ اگر میں صرف ایک کڑوے پن پر واویلا مچانے لگوں تو خدا کرے 100 راستوں کی خاک میرے اعضاء و جوارح پر پڑے۔ تمہارے شکر اور شکر بخشنے والے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ کہاں چھوڑی تھی کہ میں اس کی شکایت کرتا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس مالک نے اتنے عرصے تک ہمیں طرح طرح کی نعمتیں بخشی ہیں، اور اگر کبھی اسی مالک کی طرف سے کوئی ایسی پریشانی آ جائے تو پھر اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح سے شام تک اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً اللہ کی ناشکری میں نہ لگ جائیں، بلکہ ہم پھر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کریں اور اسی کی طرف ہم رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ اس جو اللہ نے اپنی طرف سے کوئی پریشانی بھیجی ہے اس کو بھی نعمت والی اور شکر والی جو ہے اس میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جب سے ہم نے پیدا اللہ نے ہمیں کیا ہے تب سے ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی ایسی پریشانی کے حالات آ جائیں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ ہی پریشانی سے نکالنے والا ہے، اور کبھی بھی ہم ایسی
ناگہانی آفت پر، اور اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ آ جائے، ایسے حالات آ جائیں، تو ہم اس کی ناشکری نہ کریں، واویلا نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اس کی شکر ہی ادا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔